اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 11 کا آیت نمبر 35 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، یہ ایک وہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت کون ہے؟ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ بڑی اہم بات ہے کہ یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں نور ہوتا، نہ آسمان میں روشنی ہوتی، نہ زمین میں روشنی ہوتی، نہ آسمان اور زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی۔ تو انسان کے دل میں جو ہدایت اترتی ہے وہ اس نور سے اترتی ہے۔ تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے دل میں جتنا نور اترے گا وہ اتنی ہی ہدایت اترے گی۔ بس وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، اس کی کتاب بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن بھی نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے۔ جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت سے بھی روشنی عطا کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے وہ کچھ بھی وہ لوگ استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کے چہروں میں ایک روشنی اور چمک نظر آتی ہے۔ چاہے ان لوگوں کے چہرے، چاہے وہ کتنا ہی ان کے رنگ گندمی ہو اور سیاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے چہروں میں ایک روشنی دکھتی ہے۔ جبکہ اس کی نسبت وہ لوگ اور ان کی چہروں میں ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے، اور ان کے چہروں سے نگاہیں ہٹتی نہیں ہیں۔ یہ اس نور کے سبب ہے جو ہدایت ان کے دلوں میں اتری ہے، اس کے سبب یہ سارے معاملات ہیں۔ اور چونکہ اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پس اللہ، اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی در حقیقت ایک روشنی اور ایک نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنا چاہا تو وہ ایک نور اور بہت تیز قسم کی روشنی تھی جن کو ان کی آنکھیں دیکھ نہ سکیں۔ اور ایک سے ایک اور بہت اہم بات ہمیں سمجھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ جب ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کو، جب ہم سارا سب لوگ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ پردہ کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ نہیں دکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گی ان کی گناہ گار آنکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہے۔ گناہ گار آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ اور جب ہم جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے تو جنت میں داخلے کے بعد ہماری آنکھوں کو مزید روشنی دی جائے گی، اس روشنی کے سبب ہم اللہ تعالیٰ کو دیدار کر سکیں گے۔ اور جب ہمیں حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا تو حوض کوثر کے پانی پینے کے بعد بھی ہماری آنکھوں میں طاقت آ جائے گی، اور وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے روز قیامت حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اب اس نور کو مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ تعالیٰ مزید الیبوریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے نور کی مثل ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ یہ جو طاق ہوتا ہے نا، طاق ہمیشہ یہ ایک ایسی الماری ہوتی ہے جو دیہاتوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ دیوار کے اندر کھدائی کر کے، یعنی کہ دیوار کے اندر گولائی کر کے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بیک سائڈ پہ بالکل اندھیرا ہو، یعنی کہ بالکل پیچھے اس کی روشنی جیسے ہم ایک روم ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے، اگر آپ اس کے درمیان میں روشنی رکھیں گے تو روشنی جو ہے وہ ساری طرف چاروں طرف پھیل جائے گی۔ لیکن جب پیچھے آپ کی دیوار ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے بیک سائڈ پہ روشنی نہیں جاتی، بلکہ صرف اور صرف سامنے کی طرف جاتی ہے۔
اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ اس نور سے صرف وہی لوگ روشنی حاصل کریں گے، وہی ہدایت پا سکیں گے جو اس کے سامنے آئیں گے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے، جو پیٹھ پھیرے ہوئے ہوں گے ان کی طرف وہ روشنی نہیں آئے گی۔ مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، یعنی اس طاق جو الماری میں نے آپ کو بتائی، وہ جو طاق ہے اس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ قندیل جس طرح سے آپ نے وہ دیکھا ہے لینٹرن جو ہوتی ہے، وہ چراغ اس میں ہو، یعنی کہ اس کی طرف چاروں طرف شیشہ ہی ہو، اور اس شیشے سے، کیونکہ شیشے سے ریفلیکشن جو ہوتا ہے لائٹ کی، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ صحیح طرح سے پھیلے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو گاڑی کی جو لائٹ آگے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بلب ہوتا ہے، اس کے آگے ایک شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ لائٹ جو ہے وہ صرف ایک سیدھی نہ جائے بلکہ وہ پھیل جائے۔ آئی ہوپ سو کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گی۔ ایک چھوٹا سا بلب اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں گاڑی کی، لیکن اس کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا شیشہ لگا ہوتا ہے، اور اس شیشے کی وجہ سے وہ لائٹ پھر پھیلتی ہے، حالانکہ وہ بلب چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ روشنی جہاں سے نکل رہی ہے وہ چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چراغ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک ایسی قندیل کے اندر ہو، اور وہ قندیل جو ہے وہ شیشے کی ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ شیشے سے لائٹ کا ریفلیکشن دور تک جائے گا، یعنی کہ وہ نور، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور آپ کے پورے جسم کے اندر سرایت کر جائے گا۔ آپ کا دل، آپ کا جسم، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ اس ہدایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں جھک جائے گا۔ آپ کی زبان، آپ کا عمل، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی خشیت میں جھک جائے گا۔ لیکن اگر وہ شیشے کی قندیل میں نہ ہوتا تو پھر تھوڑا سا نور اترتا دل میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا الیبوریٹ کیا۔ ہم انسان تو آج یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے ہم نے سیکھی کہ وہ ہیڈ لائٹس جب بناتے ہیں تو چھوٹا سا بلب اور اس کے آگے وہ شیشہ لگاتے ہیں تاکہ وہ دور تک وہ جا سکے، اور اس کی لائٹ کی ریفلیکشن جو ہے وہ، لائٹ جو ہے وہ دور تک ٹریول کر سکے، اور وہ چھوٹے سے بلب صرف سامنے ہی اس کی لائٹ نہ پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور شیشہ کس کی مانند ہو، شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ سبحان اللہ، کہ شیشہ خود بھی ایسا ہو جیسا کہ روشن چمکتا ہوا ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو۔ زیتون کے تیل کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بہت ہی صاف اور شفاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ وہ بابرکت، اللہ تعالیٰ نے زیتون کے اندر بڑی برکت عطا فرمائی ہے، کہ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگی، یعنی کہ وہ اتنا کلیئر وہ تیل ہے کہ اس سے بھی ایسے لگتا ہے جیسے روشنی امڑ رہی ہے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، یعنی کہ ہمیں ویسے ہم لوگوں کو جب چراغ جلانا ہوتا ہے تو ہم اس کی وہ جو وہ بناتے ہیں دھاگا جو ہوتا ہے، اس کو تیل میں ڈبو کر ہم پھر اس کو آگ لگاتے ہیں تاکہ اس تیل کی وجہ سے وہ آگ پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے اس تیل کو، نور پر نور ہے، یعنی جس طرح ایک طاق میں ایک ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو، اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ جو دیا سلائی دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو، یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں اکٹھی ہو گئیں اور یہ سب کی سب مل کر نور بن گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دلائل اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی حیثیت ہے کہ وہ واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں اس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت دوسری آیت، ہر پچھلی آیت اگلی آیت کی نسبت اور زیادہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نور پر نور ہے، نور علی النور، نور پر نور ہے۔ اللہ کی ہر قرآن کی ایک آیت دوسری آیت پر اس سے بڑھ کر نور ہے، اس سے بڑھ کر ہدایت ہے۔ اس نور سے مراد
ہدایت ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیتوں کو کہہ دیا کہ ہر آیت ہی نور پر نور ہے، تو رب کائنات پھر مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس نور سے ہمیں بھی ہدایت دے دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سیکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اور یہ نور ہمارے دلوں میں نہ اترے، پھر ہر آیت اگلی آیت سے زیادہ بڑھ کر نور نکلتا ہے، اور اس سے بڑھ کر زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے، اس سے زیادہ قریب کرتا ہے. لیکن پھر رب کائنات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء. لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس نور سے ہدایت دیتا ہے، ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی. اب اس سے مراد کیا ہے کہ یہ درخت جو ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی، بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے. یعنی بڑی امپورٹنٹ بات، بہت ہی امپورٹنٹ بات. مشرقی اور مغربی سے کیا مراد دی گئی؟ کیونکہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہونا اور مغرب سے غروب ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی کہ صرف ان دو ٹائمز پر اس پر روشنی نہیں آتی، سورج کی روشنی نہیں پڑتی. انسان جو نور کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے، دی ہوئی ہدایت کو، تو دنیا سارا دن بھی اگر وہ دنیا کی گہما گہمی اور دنیا اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کی چالیں اس پر چلتی بھی رہیں، پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات کہہ دی کہ انسان جب نور کو حاصل کرتا ہے، ہدایت کو حاصل کرتا ہے، تو اس ہدایت کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کی کتنی ہی دھوپ اور کتنی ہی سختیاں اس پر کیوں نہ آ جائیں، پھر بھی وہ ہدایت کا راستہ، ہدایت کا دامن اور قرآن کی رسی کو نہیں چھوڑتا. پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ. اور اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں لوگوں کو ایسے واضح کر کے بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں بیان کرتا ہے؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے علم میں سے تمہیں علم عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی دنیا کے انسان کا علم نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اللہ بکل شیء علیم. ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے محتاج ہیں، اس کی دی ہوئی تعلیم کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے مجھے اور آپ کو علم عطا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے دلوں میں اتار دے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے مومن کے دل کو اور اس میں جو ایمان اور ہدایت اور علم ہے اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے جو شیشے کی قندیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو. یہ دل کی بات ہے کہ جس دل میں ہدایت ہوتی ہے اس کا دل پھر ایسے ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی جو ہے، اس دل کے اندر جو روشنی ہدایت کی آتی ہے وہ پھر پھیل جاتی ہے، ہر طرف پھیل جاتی ہے. تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ اب اس کا گھر کس قسم کا ہے. پہلے اللہ نے اس کے دل کی مثال بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اب اس کے گھر کو بیان کر رہی ہیں، اس کا محل بیان کر رہی ہیں کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہے جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. جن کے دل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے روشن ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. سبحان اللہ.
جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے حصوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پوری زمین میں ان لوگوں کے گھر اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی ان میں شامل کر دے۔ یہ وہ گھر ہیں یسبحوا لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ جن گھروں کے اندر صبح اور شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ پرندوں کی بات نہیں ہو رہی، جانوروں کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کی بات کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تسبیح کرنے میں انسانوں کی بات کی۔ اس میں وہ کون سی مراد ہے؟ اس سے مراد مسجدیں بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے حصوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسجدوں کی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنا دی جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنا رکھی ہے۔ بیٹے ماشاء اللہ ان کے بچے، انہوں نے اپنے بچوں کو خود قرآن حفظ کروایا۔ 4 بچے ہیں ان کے، 2 کا حفظ مکمل ہو چکا ہے اور 2 بچے بھی ان کے حفظ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی مسجد رکھی ہے، اور اپنا ہی بیٹا ان کا اذان دیتا ہے، پھر مسجد، اور پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اسلامی ملک میں نہیں رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے گھر کے اندر ہی مسجد بنا رکھی ہے، اور ماشاء اللہ ہر نماز ان کے گھر میں باجماعت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا حصہ انہوں نے گھر کا مسجد کے نام پر بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل و عیال کے ساتھ اپنی عبادت کرنے میں مشغول کر دے، کہ وہ گھر ہیں جس میں دن اور رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی جب بھی تجارت میں ہوتا ہے، تجارت اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں کی بات کی جا رہی ہے، ایسے لوگ رجال لا تلہیہم، چونکہ مرد خرید و فروخت و تجارت میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب یہ وہی لوگ جن کے دل روشن ہیں، اللہ انہی لوگوں کو مزید مزید الیبوریٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت، ان کا مال، ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے، دوڑ پڑتے ہیں مسجدوں کی طرف، دوڑ پڑتے ہیں اللہ کے سامنے حاضری کے لیے، فکر لاحق ہو جاتی ہے، خوف لاحق ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا، کہیں میں دور نہ رہ جاؤں اپنے رب سے ملاقات کے لیے، کہیں یہ وقت میرے سے نکل نہ جائے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کا انتظار نہیں ہے، ہاں وہ فرشتے رجسٹر لے کر ضرور کھڑے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ آج جب ہم اپنے اللہ کے پاس جب لوٹ کر جائیں گے، جب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہیں، ہر روز کی اطلاع دیتے ہیں، 12 گھنٹوں کی اطلاع ملتی ہے اللہ تعالیٰ کو، لکھا تو جا رہا ہے لیکن روز کی بھی اطلاع ملتی ہے۔ جیسے ہم سکولز میں ہوتے ہیں تو وہ ایک اسکیجول، اس کو بریک ڈاؤن بنایا جاتا ہے، ہر جگہ پہ بریک ڈاؤن بنایا جاتا ہے، آپ کی لسٹ بنائی جاتی ہے کہ آپ نے اس دن پہ یہ کام کرنا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف تو یہ تو وہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ بریک ڈاؤن ہر ویکلی بھی چیک ہوتا ہے، ہر روز کا بھی چیک ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، اور ان لوگوں کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کو نہ نماز قائم کرنے سے نہ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے یہ غافل نہیں رہتے۔ نماز تو چلو روز کا وقت ہے، دن میں 5 مرتبہ، لیکن زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مال کی محبت ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس دن سے ڈرتی ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، جس دن بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ دن جو ہولناک یوم قیامت کا دن ہوگا، جب اس دن انسان کی آنکھیں اور دل خوف سے
चुंधिया जाएंगे। अल्लाह ताला सूरह मोमिन में इरशाद फरमाते हैं कि उनको क़यामत वाले दिन से डराओ, जिस दिन जिस दिन दिल गलों के पास आ जाएंगे, यानी हलक के पास आ जाएंगे, गम से भरे हुए होंगे। और शुरू में दिलों की ये कैफियत सबकी ही होगी। मोमिन के दिल के भी यही हाल होगा और काफिर के दिल का भी यही हाल होगा। अभी मोमिन को भी अपने अपने अमाल की समझ नहीं आ रही कि क्या होगा मेरे साथ, और ये दिलों की कैफियत सबकी होगी। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन सब को उस दिन के बारे में डरा दो, जिस दिन सब के दिल और इनकी आंखें उलट पुलट हो जाएंगे, यानी दिल उनके हलक तक पहुंच जाएंगे, जैसे अभी यहां से निकल कर बाहर आ गए। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलु व यज़ीदहुम मिन फضलिह। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, इस इरादे से कि अल्लाह उन्हें उनके अमाल का बेहतरीन बदला दे, बल्कि अपने फजल से और कुछ ज्यादती अता फरमाए, यानी अपने फजल से उनको मजीद अता फरमाए। यानी इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला जन्नत की तमाम अल्लाह ताला अनायत उनको अता करे, उनको अल्लाह ताला उनको वो जन्नत की खूबियाँ अता करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में वो जोड़े अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको सुकून उनके दिल को भी अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत के ऊंचे दर्जात भी अता फरमाए। अल्लाह ताला पहले फरमाते हैं कि उनको जज़ा अता फरमाएगा उनके अमल की, जितना उन्होंने किया, यानी कि जितने आपने और मैंने अमल किए, अल्लाह ताला हमें उतना तो हमें जन्नत में जाते साथ हमें वो मिल जाएगा। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू, जो हमने अमल किया वो उसका पूरा पूरा हिसाब दे दिया जाएगा। लेकिन फिर रब कायनात अपनी मजीद हमारे अमल का हमें उतना ही दिया गया। फिर रब कायनात फरमाते हैं वयज़ीदहुम मिन फضलिह, लेकिन फिर अल्लाह ताला उससे ज़्यादा अपने फजल से हमें अता करेगा, हमारी दर्जात को मजीद बुलंद करेगा अपने फजल से। अल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये अल्लाह का तरीका है, वो जिसको चाहता है बगैर हिसाब के अता करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे जो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हों। अगर अल्लाह ताला ने हमारी अमाल का हिसाब लेना शुरू कर दिया, तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो उसको अपने अमल का हिसाब दे सके। वल्लदीन कफरु अमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअन। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और काफिरों की अब बात की जा रही है, काफिरों के अमाल मिसल उस चमकती हुई रेत के हैं। अब रेत जब चमक रही होती है ना, तो इंसान को समझ नहीं आती कि क्या है ये। चमकती हुई रेत की हैं जो चट्टियल मैदान में हो, जैसे यानी कि जब इंसान जब जा रहा होता है, चट्टियल मैदान है तो शदीद गर्मी होगी, जिसे प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। दूर से ऐसे लगता है कि वो पानी, जैसे हम लोग अगर आपको फील होता होगा कि यह जो झील होती है उसमें अक्स होता है ना। आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहां पर भी पानी जो होता है वो अक्स फील हो रहा होता है कि आपको पहाड़ों का अक्स उसमें नजर आता है। तो अगर वो दश्त है, अगर वो सहरा है, रेत है, तो डेफिनेटली उसको दूर से ऐसे ही लगेगा कि शायद ये रेत का अक्स है, लेकिन दर हकीकत वो है पानी। अब वो प्यास में नढाल है, गर्मी है, यानी कि दुनिया में वो इंसान इतनी तगोदो की, इंसान के अमल ऐसे ही कि दुनिया अपनी सारी की सारी दुनिया की जिंदगी में वो भागता रहा, दौड़ता रहा, सब कुछ करता रहा, और उसने अच्छे अमल भी बहुत किए, बहुत अच्छे अमल किए उसने, लेकिन उसकी दौड़ धूप, उसकी दुनिया के अमल उसके कुछ काम ना आए। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो आराफ की दीवार है उस पर ये वो लोग होंगे जो काफिर हैं, लेकिन उनके अच्छे अमल भी बहुत ज्यादा थे, उन्होंने जिंदगी में कोई बुरा अमल नहीं किया, लेकिन ईमान नहीं लेकर आए, शायद वो उस दीवार पर खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उस आराफ पर वो लोग खड़े होंगे जिनको ये उम्मीद होगी अल्लाह से कि वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, उनके दिलों में ईमान होगा।
اب اللہ تعالیٰ ان کی اعمال کی مثال یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے عمل کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت ہو، جسے پیاسا دور سے ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے پانی ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دے دے گا۔ اللہ سریع الحساب، دنیا میں بڑی جلدی مانگتے رہے اللہ سے حساب، اب اللہ تعالیٰ ان کو حساب دینے میں بڑی جلدی کرے گا۔ اللہ ان کو ہر ہر عمل کا حساب دے دے گا، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ دنیا میں جب تک ایمان نہیں لے کے آؤ گے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہماری ایمان ہمارا ایسا ہے کہ جس کی ہر ہر چیز ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب۔ ایک اور مثال انہی کی بیان کی جا رہی ہے، یا ان کی مثال ان اندھیروں کی سے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں۔ یعنی کہ ایک سمندر کی تہ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ٹائٹینک، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کتنا نیچے گیا، اور جب سمندر کی تہ میں انسان اتر جاتا ہے بہت نیچے، وہاں پہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے جہاں پر روشنی بالکل بھی نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کے اوپر کی مثال بیان کی، اور ایک زمین کے اور سمندر پانی کے اندر کے اندھیروں کی بات بیان کی، یا اس کی مثال نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ کہ دوسری مثال ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہے، یعنی انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے تشبیہ دے لو۔ کافر کے اعمال کی مثال ایسی ہی ہے، یعنی وہ اتنا نرم دل بھی کیوں نہ ہو، ہر رنگ میں ڈھنگ جائے، پانی کی طرح بہہ پڑے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی نرم دل کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا انکاری تھا، اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں آنے والا۔ اور اوپر تلے سے اس کو موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، یعنی کہ بادل کے اوپر بادل آ رہے ہیں، زمین کے یعنی کہ پانی کی گہرائی میں بھی بالکل اندھیرا ہے، اور اوپر آسمان پر بھی بالکل جو بادل ہیں انہوں نے بھی اندھیرا چھا رکھا ہے، اور وہ اس قدر اندھیرا ہے کہ جب وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس سے بھی قریب ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ آسمان پر بھی بالکل گھٹا چھائی ہوئی ہے، بالکل اندھیرا ہے، اور پانی کی موجوں میں بھی اس کا بالکل اندھیرا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نہ دکھائی دینے سے مراد ہے اس کو ہدایت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ جو لوگ قرآن کو کی عربی کو پڑھے جا رہے ہیں، جن کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر کیا بیان کیا اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایسے ہی روشنی اور حقیقت اور سچ اور ہدایت نہیں اترتی ہے۔ پڑھی جا رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم سے زیادہ کوئی بدبخت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بات کو اس طرح سے اگنور کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہی ہیں اور ہم اس کو سن نہیں رہے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ بات اتر نہیں رہی ہے۔ آپ دنیا میں کسی انسان کی بات کو ایسے اگنور کر کے دیکھیں جو آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرے گا؟ تو ہم خالق کی کائنات کی باتوں کو اس طرح اگنور کیے ہوئے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو وہ بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، جس کو اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پر عبادت کے بارے میں جو بات بیان کی، انسانوں کے بارے میں، انسانوں کو ہدایت کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا کہ میں کیسے کیسے ہدایت دیتا ہوں، کس کس طرح سے دلوں کو روشن کرتا ہوں، اور پھر اس کے عمل کو کیسے کر دیتا ہوں، اس کے گھر کو کیسے کر دیتا ہوں، اس کو سکون کیسے عطا کر دیتا ہوں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے اہل و عیال، ہمارے بہن بھائیوں، والدین، بچوں، عزیز و اقارب، سب کے دلوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے، ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی چاہ یہی ہے کہ اللہ کا دیدار مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان آنکھوں کو اپ- اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔